السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ چائنا، یو ایس اور یوکرین وار میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور زیلنسکی نے یہ دوبارہ سے ورلڈ وار 3 کا ذکر کیوں کیا؟ لیٹ سی۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ وار از ایکچولی این اگلی تھنگ۔ کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی وار کے لیے۔ دیر از آلویز ادر ویز ٹو ریزالو ایشوز، اور جب بھی کوئی وار ہوتی ہے کسی بھی ملک میں یا کوئی کانفلکٹ کو انیشیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں برنٹ آف دا وار جو ہے، جس میں لائک ڈیتھس ہیں، لائک کلنگس ہیں، لائک بلڈ ہے، ایمپوٹیشنس ہیں، سکنس ہے اور ڈسٹرکشن آف ہومز اینڈ لائیولیہوڈس ہے، یہ ساری جو برنٹ آف دا وار ہے یہ سویلین پاپولیشن کو، جو عام لوگ ہیں، جو نارمل سٹیزنس ہیں اس کنٹری کے یا اس ریجن کے، ان کو یہ سب سہنا پڑتا ہے۔ اور جو پولیٹیشینز ہیں اور جو بگ پلیئرز ہیں جو کہ کوئی بہت بڑے بڑے فائدے اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ تو اپنے سیف رومز میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سویلین پاپولیشن کو وار کے ڈسٹرکشن اور ڈیزاسٹر کے بیچ میں سے گزاریں۔ سو دیٹ بینگ سیڈ، لیٹس سی کہ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے چائنا یوکرین وار کے سلسلے میں۔ چائنا نے ڈیناؤنس کیا ہے بہت سختی سے یو ایس کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے جو کل کہا کہ ان کا خیال ہے کہ بیجنگ از کنسیڈرنگ پرووائڈنگ ویپنز ٹو رشیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیجنگ نے یا تو سوچ لیا ہے یا ارادہ باندھ لیا ہے کہ وہ رشیا کو ویپنز دے گا۔ تو اس کے خلاف جو ہے ایک بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ جو کہ چائنا کی طرف سے آئی ہے، انہوں نے بولا کہ یو ایس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فنگر پوائنٹنگ کرے چائنا کی طرف، بیکاز آف دا ریزن کہ یو ایس اور اس کے ایلائز نے پانی کی طرح جو ہے ویپنز کو سپلائی کیا ہے یوکرین کے اندر، اور بھر بھر کے ادھر ڈال رہے ہیں ابھی بھی، اور بڑے بڑے ایئر کرافٹس اور ٹینکس اور یہ چیزیں بھی اب وہاں آنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو لائک ڈوئنگ آل دس، ان کا یہ مطلب فنگر پوائنٹنگ کرنا کہ چائنا ویپنز دینا چاہ رہا ہے رشیا کو، سو اس بات پہ انہوں نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو میونخ میں سیکیورٹی کاؤنسل 3 دن جاری رہی ہے، 17، 18 اور 19 فروری کے دن، اس کے آگے پیچھے بہت ساری ان لوگوں نے پریس کانفرنسز بھی کی، اور یہ وانگ یہ جو ہے اس نے بولا ہے کہ ہیومینٹی belongs to one community with shared future، لائک دوبارہ سے یہی بات کرنا، کیونکہ جو یو ایس کا اور اس کے ایلائز کا یہ جو سٹینس ہے اسپیشلی یوکرین وار کے بعد، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا کی جو کنٹریز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، کولڈ وار والی دوبارہ سے سچویشن بنا دی جائے، ایک کیمپ جو ہے وہ رشیا اور چائنا والا ہو جائے، دوسرا کیمپ جو ہے یو ایس اور اس کے ایلائز کا ہو جائے، اور سب ممالک کو مجبور کیا جائے کہ یا وہ اس کیمپ میں آئیں یا وہ اس کیمپ میں آئیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ امن سکون کے ساتھ نہیں رہ سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ کیمپ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ یعنی اگریسونیس زیادہ سے زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان دی اینڈ کہ ایک بہت بڑی وار گلوبل اسکیل کی جو ہے وہ اس کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ تو چائنا، جب سے یہ ٹرمپ نے چائنا کے خلاف ٹریڈ وار شروع کیا، تب سے ہی چائنا اس سٹینس کو لے کے چل رہا ہے کہ ہم ایک گلوبلائزیشن والے ایرا میں ہیں، ہمیں سب کو مل کر اپنے ترقی کرنی چاہیے، اور ہمیں سب کو مل کر ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے، تاکہ جو دنیا میں اکنامک پروگریس ہو رہا ہے اور تمام دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس پروگرس اور اس سلسلے کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ٹرمپ اور اس کے بعد بائیڈن نے آ کر مزید جو ہے وہ اس وار کے جو ٹیمپریچر کو ریز کیا ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک یونیلیٹرل آئسولیشنسٹ قسم کی جو فارن پالیسی اس سے پہلے بھی نظر آ رہی تھی کئی سالوں سے یو ایس کی اور ان کے ایلائز کی، ایگزیکٹلی وہی اب یو ایس جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتا ہے اب پوری گلوبل کمیونٹی کے اوپر۔ یہ وینگ ہی نے یہ بھی بولا ہے کہ سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مسٹ بی ریسپیکٹڈ فار سیفر ورلڈ، لائک ایک مڈل سٹینس اور ایک مڈل بیچ کے راستے کی طرف جو ہے ان کی لائک بیانات ہیں چائنا کے،
ڈیفینیٹلی چائنا اس وقت ایسی پوزیشن میں بھی ہے کہ وہ کسی بھی وار میں نہ آنا چاہتا ہے. کووڈ کی 3 ایئرس کی جو اس کے اوپر بہت شدید ایک دور گزرا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ٹریڈ پہ ویسے ہی بہت برا اثر ہوا ہے. گلوبل ٹریڈ بھی، پوری اکانومی جو پوری گلوبل ہے وہ بھی ریسیشن کا شکار ہے. اور لائک ایوری تھنگ، آل دا فگرز، آل دا GDPs دے آر آل گوئنگ ڈاؤن، انفلیشن از گوئنگ اپ، کاسٹ آف لیونگ از گوئنگ اپ. اور اس کے بیچ میں ایک وار کا سینیریو بنا لینا اور ایک لائک کیمپس بنا لینا، اور دس از دا تھنگ وچ اس وقت جو ہے وہ اس کو نیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. چائنا از ڈوئنگ دیٹ. And like China has also said that certain countries must stop saying today Ukraine, tomorrow Taiwan. Like US جو میڈیا ہے، US ڈومینیٹڈ میڈیا، اس میں یہ بات آئے دن آ رہی ہے سامنے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے نا اب تائیوان پہ قبضہ کرنے لگا ہے، اب تائیوان پہ حملہ ہونے لگا ہے، اور تائیوان کے اوپر جیسے ہی حملہ ہوگا تو ہم تائیوان کی ہیلپ کرنے کے لیے سب کے سب وہاں آ پہنچیں گے. تو چائنا یہ چیز اس کے لیے بالکل ایک بہت ہی رانگ جیسچر بھی ہوگا، اور اس کے لیے ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن بن جائے گی اگر اس نے تائیوان کے ساتھ اس ٹائم پہ وار شروع کر دی یا اس کو انیشیٹ کرنے کی بات کی. تو لہٰذا چائنا بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تائیوان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں بنانا چاہتے. ہاں، اس سے پہلے کچھ سال پہلے چائنا کا ایسا بیان ہوتا تھا کہ اگر تائیوان جو ہے اس نے US اور ان کی بہت زیادہ سپورٹ اوور کرنی شروع کر دی اور بہت ہمارے خلاف اگریسو موڈ میں آ گیا تو پھر ہم تائیوان کو اپنے ساتھ مرج کر لیں گے. مگر انہوں نے پریکٹیکلی اس طرح کا کچھ بھی نہیں کیا، اور اب چائنا اس بات پر خود آ بھی گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائے، اور یعنی دوسرے الفاظ میں چائنا کا ایسا ارادہ نہیں ہے، وہ کہنا چاہ رہی ہیں. سو دس از دا تھنگ. یہی جو میونخ میں کانفرنس ہوئی ہے اس میں وانگ یی جو چائنیز فارن منسٹر ہیں، انہوں نے جرمن چانسلر اسکولز کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور انہوں نے اس کو بولا کہ ہم دونوں ایک انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں اور ہم دونوں کو جو ہے یوکرین کا معاملے کو بہت ٹھنڈے دل سے اور مطلب ڈپلومیسی کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سو دیٹس دا تھنگ دیٹس گوئنگ آن. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنیز فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے دوبارہ اسی طرح کی باتیں، یہ اور بھی ایک نیوز پیپر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ انہوں نے بولا ہے کہ Beijing is committed to making the world a safer place, and the sovereignty and territorial integrity of all countries must be respected for global safety. Like یہ بات بار بار گلوبل کی اور ہیومینٹی کی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ان کی فارن پالیسی اس سے پہلے رہی ہے، جس میں BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ ایک بہت بڑا انٹیگرل اس کا پارٹ ہے، تو وہ ایک گلوبل پروجیکٹ ہی تھا، اور وہ پورے گلوب کی جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، کنٹریز ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا. سو چائنا کے لیے اور آن دا وائڈر پراسپیکٹ میں ہیومینٹی کے لیے بھی بالکل بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ اس طرح کی یوکرین وار کو جس طرح سے ہوا دی جا رہی ہے وہ ایسا کیا جائے. اسی طرح سے یہ وانگ یو نے پاکستان کی بھی ڈیلیگیٹ سے ادھر ملاقات کی اس کانفرنس میں، اور انہوں نے بولا کہ چائنا فرملی سپورٹس پاکستان ان مینٹیننگ اٹس سیکورٹی. تو دس از اے تھنگ لائک اٹس گوئنگ آن ٹو اے پازیٹیو لائک ٹریجیکٹری. And we should all think that Ukraine war is going very towards a dangerous tipping point which should be avoided at any cost, and the whole humanity has to put their effort inside this thing. Thank you.